علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، دوستو، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، حسب معمول کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمامی برادران اسلام کی خدمت میں ماہ ربیع الثانی، جسے ہم عاشق ماہ ربیع الغوث کہتے ہیں، بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالی اس ماہ مبارک کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے ہم سب ایمان والوں کو مالا مال فرمائے اور فیضان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مالا مال رکھے. عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الثانی، جس کو ہم 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، اور یہ 11ویں شریف منسوب ہے 11ویں والے پیر یعنی پیران پیر، ولی روشن ضمیر، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی المولا تعالی عنہ سے، جسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی جانتے اور مانتے ہیں، اور جن کا تعلق نجد اور نجدیت سے ہے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں ہوا شیخ کبیر، وہ بہت بڑے شیخ ہیں. سبحان اللہ، ہوا شیخ کبیر، وہ بہت اعلیٰ ذات ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نجدی کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہابیت سے متاثر شخص کہہ رہا ہے.
حضرات گرامی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند و بالا فرما دیا کہ اللہ نے آپ کو نہ صرف ولایت عطا فرمایا بلکہ اللہ نے آپ کو ولیوں کا امام و سلطان بنایا. اللہ نے آپ کو ولیوں کا سلطان و امام بنایا اور ولایت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ اب قیامت تک کوئی ولی ہو ولایت کے کسی مرتبے اور درجے پر فائز ہو وہ غوث اعظم سے آگے نہیں جا سکتا. وہ غوث اعظم کے آگے نہیں جا سکتا. وہ غوث اعظم کی طرح نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، اب یہاں پر یہ بات سمجھ لو کہ جب ولی ولی ہو کر ولی کی برابری نہیں کر سکتا، جب ولی ولی ہو کر ولی کی برابری نہیں کر سکتا، ولی کی طرح نہیں ہو سکتا، تو کوئی امتی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کی بشریت ایسی بشریت ہے کہ آپ کی طرح نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہونے والا ہے. اسی لیے تو امام نے پکار کر کہا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ولی ہو کر ولی کی طرح نہیں ہو سکتا. اللہ نے غوث اعظم کو جو مقام عطا کر دیا اب کوئی اس مقام پر جا نہیں سکتا. واہ 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 کہ خود آپ نے رب کے حکم و اجازت پر بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر چڑھ کر یوں ارشاد فرمایا تھا قدمی ہاذہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سلطان الاولیاء کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام الاولیاء کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. جو ہی غوث پاک نے اعلان کیا سارے ولیوں نے گردن جھکا دی، سارے ولیوں نے گردن جھکا دی، سارے ولیوں نے گردن جھکا دی. اور سب سے پہلے جس ذات نے گردن جھکائی ہے وہ پیران پیر کے حکم پر، وہ ذات کوئی اور نہیں، ہند کے راجا ہم سب کے خواجہ سرکار معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، جنہوں نے اپنی گردن اس قدر جھکائی کہ آپ کی زمین پر جو ہے آپ کی گردن، آپ کی جبین لگ رہی ہے، آپ کی پیشانی لگ رہی ہے. اتنی نیچے جا کر کے بارگاہ غوثیت معاف میں عرض کرتے ہیں اے غوث اعظم، آپ کا قدم صرف میری پشت پر نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم تو معین الدین کے سر پر بھی ہے اور آنکھوں پر بھی ہے. سر پر بھی ہے اور آنکھوں پر بھی ہے. تبھی تو امام فرماتے ہیں جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اور شہزادے اعلی حضرت تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم یعنی حضور شہباز دکن کے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم یوں بارگاہ غوثیت معاف میں اپنے عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. بزرگوں اور دوستو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ اعلیٰ شان و رتبہ عطا فرمایا کہ اللہ نے آپ کو نہ صرف غوث بنایا بلکہ غوث اعظم بنا دیا. اور اللہ نے آپ کو پیدا ہونے سے پہلے ہی
ولایت عطا فرما دیا. آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو ولی بنا دیا. یعنی کہ آپ ماں کے شکم میں ہی ولی بنا دیے گئے. آپ مادرزاد ولی ہیں. سبحان اللہ. اور ایک جملہ جو حضور شہباز دکن کو بڑا پسند آتا تھا، وہ جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعد میں ہے، ولایت پہلے ہے. ولادت بعد میں ہے، ولایت پہلے ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ولی بن کر پیدا ہوئے، ولی بن کر پیدا ہوئے. کہ اب جب وہ ولی بن کر پیدا ہوئے تو ان کی شان ولایت بچپن ہی سے ظاہر ہو گئی. بچپن ہی سے، بچپن کے زمانے سے. حتیٰ کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا تھا، حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ آپ کو کب پتا چلا؟ آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ آپ کو کب پتا چلا؟ تو غوث پاک نے جواب دیا تھا، اس وقت میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا. اس وقت میں مکتب میں اپنی چھوٹی عمر میں پڑھنے کے لیے جب مدرسے میں جاتا تھا تو مجھے ایک آواز سنائی دیتی تھی، اور وہ آواز فرشتے دے رہے ہوتے تھے. وہ آواز فرشتے دے رہے ہوتے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے، لڑکوں، مدرسے کے بچوں سے کہہ رہے ہوتے تھے، بچوں راستہ خالی کرو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. راستہ خالی کرو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کے پیٹ سے ہی آپ کو اللہ پاک نے ولی بنا کر پیدا فرمایا. اور حضور شہباز دکن علیہ رحمہ نے بہت پہلے ایک سوال قائم کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ آج غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شرافت و پارسائی رکھنے والے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شرافت اور پارسائی رکھنے والے لوگ دنیا میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو یہ سوال قائم کر کے پھر شہباز دکن نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سیرت، جیسی صفت، جیسا فضل، جیسا کمال، جیسا آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، اگر وہ تمہاری اولادوں میں آئے تو سب سے پہلے تمہیں شریف اور پارسا بننا پڑے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت، اس کی پرورش اگر آپ چاہو گے کہ اس انداز میں ہو کہ وہ بڑا ہو کر قابل بنے، کامیاب بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، تو شہباز دکن نے فرمایا ہے کہ اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اور اگر شادی سے پہلے ہی لڑکا اور لڑکی شریف، پارسا، متقی، پرہیزگار بن جائے تو اس کا اثر ان کی ہونے والی اولاد پر بھی پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی، بہت گہرائی والی یہ بات ہے، بہت اہمیت والی یہ بات ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو مستی کے دن ہے، جو چاہے وہ کر لو، جیسے چاہے ویسے زندگی گزار لو، لڑکیوں کو گھما لو، ڈیٹ پر لے کر چلے جاؤ، پارکوں میں گھما لو، تھیٹروں میں لے کر چلے جاؤ، ڈیٹ پر لے کے چلے جاؤ، جو بولے وہ حرکتاں کر لو. عزیزان گرامی، پھر شادی کے بعد تو سدھر جانا ہے، شادی کے بعد تو اپنے آپ کو اچھا کر لینا ہے، اور پھر اپنی اولاد کی بھی تربیت اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ متقی بنے، پرہیزگار بنے. تو عزیزان گرامی، آپ خود کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہو. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ہونے والی اولاد متقی، پرہیزگار بنے، تو آپ کو شادی سے پہلے خود متقی اور پرہیزگار بننا پڑے گا.
شادی سے پہلے آپ کو خود کو متقی اور پرہیزگار بننا پڑے گا. یہ جوانی لڑکیوں پر ان کے حسن پر لٹانے کے لیے نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اور یاد رکھو جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے. جوانی کی فضیلت، جوانی کی عبادت کی فضیلت یہ ہے کہ جوان کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں پر بھاری بتایا گیا ہے. بڑھاپے کے 70 سجدوں پر فضیلت اس کو دی گئی ہے. جوان کے سجدے کی یہ اہمیت ہے، جوان کے توبہ کی یہ اہمیت ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی کہ جب جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی نہ صرف اس جوان کی مغفرت فرما دیتا ہے بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں جا کر غروب ہوتا ہے، اس پوری زمین پر جتنے مسلمانوں کی قبرستان ہے، جتنے مسلمانوں کے قبرستان ہے اور جتنے مسلمانوں کے اوپر عذاب آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جوان کی توبہ کی برکت سے ان تمام میتوں پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے فضیلت جوان کے توبہ کی فضیلت. تو جوانی بیکار اور گندے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے. یہ جسم کی طاقت اللہ کی عبادت کے لیے ہے. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو تمہاری آنے والی نسل ہے، جو تمہاری اولاد ہے، وہ اگر متقی اور پرہیزگار ہو تو تمہیں جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ہوگا اور تمہیں تقوی اور پرہیزگار بننا ہوگا. جب تم جوانی میں تقوی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو انشاءاللہ اس تقوی اور پرہیزگاری کا اثر تمہاری اولاد پر بھی آئے گا. جیسا کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ. دوستوں اور بزرگوں، آپ کے والد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، اللہ اکبر. وہ جو سیب کا واقعہ ہے آپ ہی کا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کا ہے کہ آپ ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے اور آپ بھوکے پیاسے تھے. تو جب آپ دریا اور نہر پر جب پانی پینے کے لیے جھکے تو دیکھا کہ پانی میں سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. آپ نے اس بہتے ہوئے سیب کو پکڑا اور بھوک آپ پر طاری تھی، شدت بھوک آپ پر طاری تھی، آپ نے اس سیب کو تناول کر لیا، کھا لیا. جو ہی سیب آپ کے جسم میں اترا، آپ کے حلق سے آپ کے شکم میں اترا، آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا اور یہ پوچھا آپ کے ضمیر نے، ابو صالح یہ کیا کر دیا تم نے؟ بغیر اجازت، بغیر اس سیب کی قیمت ادا کیے تم نے کسی کا مال کھا لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات، جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کا ضمیر ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو دنیا کو چن لیتے ہیں، دنیا کی ترقی کو چن لیتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونے کو مقصد بنا لیتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، تو اب ہر پرائے مال کو اپنا سمجھتے ہیں، ہر پرائے مال کو اپنا سمجھتے ہیں اور موقع ملتے ہی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کھا لے، نگل لے، اتار لے، ڈھانپ لے، کیا ہوتا دیکھیں گے. نہیں، جس طرح مسلمانوں تم پر حقوق اللہ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح تمہیں حقوق العباد بھی ادا کرنا ضروری ہے. تم لوگوں کا مال غصب کرو گے، تمہیں بہت آسان لگتا ہے.
سنو، دنیا کا حساب دنیا میں رکھو، آخرت میں کھینچ کے لے جاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ ایک چھوٹے پیسے کے عوض تمہیں 500 باجماعت نمازوں کا ثواب اس کو دینا ہوگا جس کا پیسہ تم نے کھا لیا ہے۔ کتنے نمازیں؟ 500 نمازیں، وہ بھی کون سی؟ باجماعت جو پڑھے تم، ایک پیسے کے عوض۔ اللہ اکبر۔ اب جن کا معاملہ لاکھوں میں ہے ان کا حشر کیا ہوگا؟ ساری نیکیاں اس کی لے لی جائیں گی، اور اگر پھر بھی حساب باقی رہ گیا، اب دینے کو تو اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں لیکن ابھی بھی حساب باقی ہے، اور وہ قیامت کا دن جس کو یوم الحساب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہر ایک کا حساب فرمائے گا، تو عزیزان گرامی اگر دینے کو نیکی بچی نہ ہوگی تو اب جس کو پیسے باقی ہے اگر اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے تو اس کے گناہ اس کے اعمال نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن حساب تو پورا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال وقت ہو گیا، انشاءاللہ جو اس سلسلے میں گفتگو ہے وہ آئندہ جمعوں میں سلسلہ وار آپ کی خدمت۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔